الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لائق صد احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج یہاں آپ حضرات و خواتین کے درمیان حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ کی توفیق سے اور محض اس کی توفیق سے یہ ممکن ہوا کہ ایک اہم عنوان پر آپ حضرات اور خواتین کے سامنے خطاب کر سکوں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو خیر خواہی کے جذبے سے اس مجلس میں شریک ہو کر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں کہتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے وہ عنوان آپ نے سنا، نوجوانوں کی تربیت اور ہماری ذمہ داری۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دینی پروگراموں میں کوئی اور عنوان ہو نہ ہو، نوجوانوں کی اصلاح، نوجوانوں کا بگاڑ، نوجوانوں کی تربیت، جوانی کی اہمیت، جوانی کا مقام، نوجوان صحابہ کے کارنامے، اس حوالے سے باتیں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ سب لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قوم کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ نوجوان جس رخ پہ جاتا ہے مستقبل میں قوم اسی رخ پر چلی جاتی ہے۔ یہ اگر دیندار بنے قوم آگے چل کر دیندار بن جاتی ہے، یہ اگر دنیا دار بنے قوم آگے چل کر دنیا داری کی طرف مڑ جاتی ہے، یہ اگر علم اور عمل کی دنیا سے رشتہ قائم رکھے پوری قوم کا مزاج علم والا بن جاتا ہے، علمی مزاج میں قوم کے سارے افراد ڈھل جاتے ہیں۔ آپ یہ بات دنیا میں اچھی طرح جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اپنے قوم کے جو نوجوان ہیں ان پر سب سے زیادہ محنت کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان ہی اصل میں طاقت ہے، نوجوان سرمایہ ہے، نوجوان ہی اصل میں قوم کے دھارے کو بدلتے ہیں۔ اچھائی سے برائی کی طرف جانا ہو تو بھی نوجوانوں سے شروعات ہوتی، یا برائی سے اچھائی کی طرف پلٹ کر آنا ہو تب بھی نوجوانوں کو بڑا اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم کے اندر، چاہے وہ مذہبی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو یا معاشرتی سطح کا مسئلہ ہو، سب لوگ نوجوانوں پہ محنت کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے
جب جوانی اور نوجوانوں کے تعلق سے یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہے تو پھر یہ سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہر پروگرام میں نوجوانوں پر محنت کیوں کی جاتی، نوجوانوں کو مخاطب کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ عام وجہ ہے جو سارے لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں۔ ہر پارٹی کا ایک یوتھ ونگ ہوتا ہے، یعنی خاص نوجوانوں کا ایک تنظیم نوجوانوں کی الگ سے بنائی جاتی، اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہی نوجوان اصل میں پاور ہاؤس کا کام کرتے ہیں، طاقت یہیں سے قوم کو ملتی ہے۔ سب لوگ یہ مسائل جانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایک اور پہلو خاص ہندوستان کے تناظر میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جن ممالک کے اندر نوجوانوں کی نسبی کا پرسنٹیج جن قوموں میں زیادہ ہے، یعنی قوم کے زیادہ تر افراد نوجوان ہیں جن ملکوں کے اندر، ان میں سے ایک ملک ہمارا اپنا ہندوستان بھی ہے۔ یہاں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں بوڑھوں کی تعداد، بچوں کی تعداد، جوانوں کی تعداد کا شمار کریں تو اس ملک کے اندر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس لیے بھی جب کبھی ہم کسی اصلاح کی بات کریں گے، کسی تبدیلی کی بات کریں گے، کسی چیز کو بگاڑ کو سدھار میں بدلنے کی بات کریں گے، حتیٰ کہ کوئی آدمی سدھار کو بگاڑ میں بدلنا چاہے تو وہ بھی ضروری ہوگا اس کے لیے کہ وہ نوجوانوں پہ محنت کرے۔ اس لیے کہ اس ملک کے اندر نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اگر نوجوان سدھر جائیں، سنبھل جائیں تو ایک طرح سے پورا ملک بدل سکتا ہے، پورے ملک کی سوچ بدل سکتی ہے، اور پورے ملک کا دھارا جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ اسی لیے اس عنوان کی اہمیت ضرورت سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے اور اس پر بولا جاتا ہے۔ اور آج مجھ سے کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں، اور خاص طور پہ یہ بات کہ ان نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہم پہچاننے کے بعد ان نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکیں۔ چلیے میں اپنے موضوع کی شروعات اس نقطے سے کرتا ہوں۔ ہم نے کہا نوجوانوں کی تربیت اور ہماری ذمہ داری، یعنی نوجوانوں کی تربیت مطلوب ہے، نوجوانوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ ہماری ذمہ داری کا مطلب یہ کہ وہ کون ہیں جو ان نوجوانوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری کن پر ہے۔ سب سے پہلے تو یہی معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اگر یہ متعین کر کے نہیں بتایا کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی فلاں ذمہ داری بنتی ہے، تو بات یہ ہوگی، تقریر بھی ہوگی، اچھی بھی لگے گی، لوگ پسند بھی کریں گے اور پھر نکل بھی جائیں گے۔ ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ بات تو کہی گئی صحیح ہے، لیکن وہ مجھ سے متعلق کہی گئی، اس کا احساس اس کے اندر نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم یہی طے کر لیں کہ ان نوجوانوں کی تربیت کی ذمہ داری کن پر ہے۔ بھائیوں، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے نکات کی شکل میں نمبر وار گنانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نوجوانوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں نوجوان لڑکے بھی ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی۔ نوجوانوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو نوجوان لڑکے بھی ہیں اور نوجوان لڑکیاں بھی ہیں۔ ہر دو کی تربیت کی ذمہ داری کس پر ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر ان کی تربیت کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ان کے والدین اور ان کے سرپرستوں پر ذمہ داری آتی ہے۔ آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی۔ اس اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کا انتظام کیا۔ اس اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفقت کی جو بھوک ہے، آپ کی ممتا کی جو بھوک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا ہے۔ ان کی وجہ سے آپ کو پہچان ملی ہے، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد نعمت کے طور پہ دے کر آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر انعام کچھ ذمہ داریاں ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیتا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھنے بھی والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اولاد کے بارے میں آپ سرپرستوں سے پوچھنے والا ہے۔ آپ ماں باپ ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ اگر دادا دادی ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔
آپ اگر بڑے بھائی ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کے گھر میں جو بچہ یا بچی جو نوجوان بن کر آگے زندگی بڑھا رہے، ان کے سلسلے میں آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ سرپرستوں سے پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے بات بیان فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ دو الگ الگ آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارا مال جو تمہیں اللہ دیتا ہے اور تمہاری اولاد جو اللہ تمہیں دیتا ہے، یہ تمہاری اپنی آزمائش۔ اللہ کے پاس یا تو اس اولاد کی وجہ سے تمہاری نجات ہوگی یا اسی اولاد کی وجہ سے تمہاری اپنی گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، جواب دہی کرنی ہے۔ نعمت تو مل گئی، خوش ہیں کہ آپ صاحب اولاد ہیں، خوش ہیں کہ آپ کے پاس نرینہ اولاد ہیں، خوش ہیں کہ آپ کے اللہ نے آپ کو آپ کی پسند کے مطابق بیٹیاں دی ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ یہ بات یاد رکھو، کل جواب دینا، سب کو جواب دینا۔ آپ کسی اور کے بارے میں جواب دہ ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ کو جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ کے پاس آپ سے پوچھا جانے والا سب سے پہلے نمبر پہ سرپرست اس کے ذمہ دار۔ آج ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اور آپ کے سماج کا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچپن میں لاڑ و پیار دیتے ہیں بچے کو، تھوڑی بہت تعلیم دیتے ہیں، اور بچہ جیسے ہی بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، بچہ جیسے ہی جوان ہوتا ہے، اب ہم بھی یہ مان لیتے ہیں کہ بچہ اب ہماری نہیں سنے گا، ہمیں بچے کی سننی چاہیے۔ غلط ہے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ بچے بڑے ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے اپنے بچپن، اپنے لڑکپن کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں۔ والدین کے مقابلے میں بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے، بچے والدین کے لیے ہمیشہ بچے رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہم سرپرستوں کو یہ سمجھنی چاہیے، بچہ بڑا ہو جائے، شادی ہو جائے، دوسرے گھر بیٹی بھیج دی جائے، یا پھر یہ کہ بیٹا بہو لے آیا بیٹے کے لیے، آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اس کی تربیت، اس کی بہبود، اس کی فلاح، اس کی آخرت کی کامیابی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ غلط تصور ہے جو ہم نے سمجھا ہوا، ہمارا نوجوان بھی سمجھتا ہے میں اب بڑا ہو گیا ہوں اس لیے میں اپنے معاملات کو بہتر سمجھتا ہوں۔ تم چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، بہرحال والدین کے پیچھے ہی تم چل رہے ہو، جس راستے تم آنا چاہتے ہو تم سے پہلے تمہارے والدین وہ راستہ طے کر چکے ہیں، اور آگے جانے والا پیچھے والوں کو بتاتا جاتا ہے سنبھل کے آنا، یہاں گڑھا ہے، سنبھل کے آنا، یہاں اندھیرا ہے، سنبھل کے آنا، یہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، سنبھل کے آنا کہ یہاں جنگل ہے، جنگلی درندے ہیں۔ وہ آگے جانے والے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آج تربیت میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا۔ ہم نے مان لیا کہ زندگی میری، میں اپنی مرضی سے جیوں گا، میں جیسے چاہے رہوں گا۔ نہ ہم اپنے والدین کے ساتھ وقت بتاتے، نہ زندگی کے تجربات جو انہوں نے حاصل کیے وہ ہم حاصل کر پاتے، نہ اس سے استفادہ کرتے۔ آج یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ سرپرستوں کو سمجھنا چاہیے آپ ذمہ دار ہیں ان کی تربیت کے، حتیٰ کہ بلوغت کے بعد بھی اگر آپ ان میں کمی دیکھتے ہیں، کوتاہی دیکھتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی اصلاح کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ دی گئی، اللہ کے نبی کی بیوی بن گئی ہیں، سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کی وجہ سے اپنے ہار کی حفاظت نہیں کر پائی، اپنا جو گلے میں ہار تھا اس کی حفاظت نہیں کر پائی۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے پھر نکلنا چاہ رہے ہیں، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ہار غائب ہے۔ اللہ کے نبی نے قافلے کو روک لیا، صحابہ نے تلاش کرنا شروع کیا، اور تلاش کرنے کے دوران ہی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب قافلے عرب میں جو چلا کرتے تھے صحراؤں میں، ان کا ایک سسٹم تھا کہ وہ منزل ایسے طے کرتے کہ پڑاؤ یا تو پانی کے مقام پہ ڈالتے یا کم سے کم پانی اپنے ساتھ اتنا رکھتے کہ پانی کے لیے مشقت نہ ہو۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی تلاش میں نماز کا وقت ہو گیا، اور لوگوں کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، صحابہ کو پتا چلا، حضرت ابو بکر کو بھی پتا چلا،
کہ حضرت عائشہ نے ہار کی حفاظت نہیں کی، سنبھال نہیں سکی، ان کے ہار کی تلاش کی چکر میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی، نبی علیہ السلام اپنا سر حضرت عائشہ کے زہروں پہ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگتے ہیں، بیٹی کو ڈانٹنے لگتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے کچوکے لگا رہے ہیں، ان کو جو ٹہوکا لگا رہے، کہہ رہے ہیں حبست الناس ولما، اے عائشہ کہ اتنا خیال نہیں رکھ سکتی، ہم کس جگہ رکیں، یہاں پانی نہیں، تم نے لوگوں کو روک لیا اور آج لوگوں کو تمہاری وجہ سے اتنی تکلیف ہو رہی۔ سوچو میرے بھائی، نبی کی بیوی بن گئی، کیا مقام حضرت عائشہ کا ہے، اللہ نے کیا درجہ عطا کیا ہے، اور مقام بھی ایسا ہے کہ اللہ کے نبی ان کے پاس ہی لیٹے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر سمجھتے ہیں بیٹی سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو اس پر تنبیہ ضروری ہے۔ آ کر حضرت ابو بکر ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ، نبی علیہ السلام کے نکاح میں یہ بھی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے پاس آتے، کہتے ہیں کہ بیٹی دیکھو، تم عائشہ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہو نا، عائشہ اللہ کے نبی کی بڑی لاڈلی ہیں، چہیتی ہیں، وہ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے لاڑ میں کوئی معاملہ کرتے ہیں، تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم بھی انہی کے جیسی ہو، تم بھی انہی کے جیسی حرکتیں مت کرنا۔ ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ جو معاملہ کریں تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے، ایسی کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ یہ حضرت عمر شادی کے بعد، اور شادی بھی کون سی؟ دوسری شادی۔ حضرت حفصہ کا پہلے نکاح ہو چکا تھا، پہلے شوہر سے وہ آزاد ہو گئی تھی، اس کے بعد میں اللہ کے نبی سے نکاح ہوا تھا۔ ہمارے پاس کوئی تصور ہے ایسا؟ شادی کے بعد تو ماں باپ بچوں کی سنا کرتے، شادی کے بعد ماں باپ بچوں کی سنا کرتے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی، آپ کو سنبھالنا پڑے گا، آپ کو اس مسئلے کو سنبھالنا پڑے گا۔ مجھے پتہ ہے ہمارے اپنے دور کے جو معاصر اہل علم ہیں، ان میں سے بعض کے بارے میں یہ سنا کہ آج بھی ان کا معاملہ یہ ہے، اپنے گھر کے اندر بچے نماز فجر چھوڑ کر اگر سوتے رہتے ہیں، شادی شدہ بچے، جن بچوں کے بچے ہیں، اگر نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے ہیں تو جاتے ہیں دروازہ پیٹتے ہیں، کہتے ہیں اٹھو، نکلو باہر گھر سے، نماز کا وقت ہے، سو نہیں سکتے، باہر نکلو۔ یہ ہوتے ہیں سرپرست جنہیں پتا ہوتا ہے بچے بڑے ہوئے، ہم سے بڑے نہیں ہوئے، بچے یقیناً شادی شدہ ہو گئے لیکن ہماری تربیت سے باہر نہیں گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اور آپ سرپرست کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ جو دنیا ہمیں بتاتی ہے نا، بچے بڑے ہو گئے، بچے بہت تعلیم یافتہ ہو گئے، بچے شادی شدہ ہو گئے، بچے بچوں والے ہو گئے، بچوں کی عمر ہو گئی، ان سب چیزوں کے چکر میں مت پڑو۔ آپ والدین ہیں، آپ والدین کو ان کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کا البتہ خیال رکھیں کہ بڑوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا انداز جدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا معاملہ بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ دونوں ایک انداز کا نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو آپ لگا دیتے ہیں، لیکن بڑوں کو اٹھے بیٹھے آپ لگائیں گے، یہ طریقہ نہیں۔ آپ فرق رکھیے، طریقہ تربیت کے انداز میں فرق رکھیے، لیکن سرپرست کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے کہ آپ کو بہرحال اس ذمہ داری کو سنبھالنا۔ میں نے کہا سب سے پہلے ذمہ دار سرپرست حضرات۔ دوسرے نمبر پر کون ذمہ دار ہیں؟ بھائیوں، چونکہ جوانی کا مسئلہ ہے اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی تربیت کا نوجوان خود سب سے پہلے ذمہ دار ہے۔ دیکھو، بچے اگر ہونا تو بچے غیر مکلف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو دنیا کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ ان کی تربیت کوئی اور کرے گا، کبھی گھر کے سرپرست کریں گے، کبھی مکتب کے استاذ کریں گے، کبھی مدرسے کے استاذ کریں گے، کبھی کوئی اور کرے گا۔ یہ چھوٹے بچوں کی تربیت، لیکن نوجوانوں کی تربیت کی جب بات ہوگی نا، سرپرستوں کے بعد یا سرپرستوں سے آگے سب سے پہلے نمبر پہ نوجوان خود اپنی تربیت کا ذمہ دار۔ آپ کو ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جیسے ہی بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں، عام طور پہ ایک ذہن لوگوں کا ہوتا ہے، انسان کے اندر تبدیلیاں آتی۔ آپ کو معلوم ہے بندہ جیسے جیسے جوانی کے قریب جاتا ہے، لڑکپن میں کی عمر میں رہتا ہے، جوانی کے قریب جاتا ہے، دو چیزیں انسان کے اندر بڑی مضبوطی کے ساتھ اندر سے ابھر کے آتی ہیں۔